عائشہ کمرے سے چلیاں گئیاں دن بھی رونا رات بھی روندیاں نے نبی کریم کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا ماں پہ بھی نہیں بلا دے سارے زمانے والے بھی ناراض ہو گئے ادھر نبی کریم بڑی تکلیف دے اندر نہیں منافق تہمتاں لگا رہے میرے نبی نو تکلیفاں دے رہے نوجوانوں مہینہ گزر گیا مہینے تو یوتے دینے آ رہے نبی پاک دے گھر وچ پریشانی آ گئی حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نو بلا لے آؤ سارے صحابہ جمع ہو گئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو تہاڈا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے میرے آقا نے اما عائشہ نو عائشہ تھوڑا کہنا حمیرہ بہتا کہنا حمیرہ دا مطلب سرخ رنگ والی اما عائشہ دا چہرہ بڑا حسین سی حضور انہوں نے حمیرہ کہندے سن یا عائش کہہ کے بلاندے سن میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو تہاڈا میری عائش دے بارے کی خیال ہے تہاڈا میری حمیرہ دے بارے کی خیال ہے حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی کملی والی اساں ساری زندگی ویکھے آئے تہاڈے جسم مبارک تے کدے مکھی نہیں بیٹھی کیونکہ مکھی گندی جگہ تے بیٹھ دی ہے سونے جڑا رب تیرے جسم تے مکھی نہیں بن دیندا اور رب تیرے جسم دے کول گندی عورت کیویں ہون دے وے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک دا مقدس اور مطہر ایک خاص دن 17 رمضان المبارک کل گزریا تاریخ اسلام دا ایک عظیم واقعہ یوم الفرقان کفر اور اسلام دی پہلی جنگ بدر 17 رمضان المبارک نو پیش آئی ہر سال تسی اس موقع تے غزوہ بدر دے ان جانساران صحابہ جنہاں نے اپنا سب و کچھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان کیتا انہاں شخصیات دا ذکر سماعت فرمان دے ہو مگر 17 رمضان المبارک نو ہی ایک عظیم شخصیت دا وصال پاک بھی ہویا جنہ دا نام ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عتیقہ عفیفہ صدیقہ بنت صدیق جانے آرام جانے نبی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا دا انتقال اور وصال مبارک بھی 17 رمضان المبارک میں تو اج میرا دل کردہ میں اپنی توہاڈی تے سارے مومنہ دی ماں دا ذکر کراں سبحان اللہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تو اج اسی سارے رل کے اپنی تے سارے مومنہ دی ماں دا ذکر کریے گرامی قدر حضرات کائنات دے اندر لکھاں مومن آئے لکھاں آرے تے لکھاں کروڑا آمن گے ارباں تے گھرماں مسلمان تے مومن دنیا کائنات تے آئے دھرتی تے جتنے مومن آمن گے تے جتنے آ چکے تے جتنے ہن انہاں سارے دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ انہاں دے متعلق پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اللہ نے فرمایا اے نبی دی عورتوں
اے نبی دی عورتوں کہہ کے رب نے انہوں نے پکاریا یا نساء النبی، فرمایا اے نبی دی عورتوں لستن کا احد من النساء، فرمایا تہاڈے ورگی کوئی کائنات چ عورت نہیں تے نہ تسی کائنات دی کسی عورت ورگی ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر تقریباً 11 بیویاں، انہاں 11 بیویاں دے وچوں ایک بیوی تو علاوہ یعنی اما عائشہ صدیقہ تو علاوہ باقی ساریاں یا تے بیوہ سن تے یا طلاق یافتہ سن۔ وہی عورتاں جدوں کسی اور مرد دی زندگی وچ سن تے نکاح وچ سن تے انہاں ورگیاں عورتاں سن تے او عام عورتاں ورگیاں سن، پر جو ہی وہ نبی دے نکاح چاہیاں تے نبی دے نال لگ گئیاں تے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا نبی دی عورتوں ہون تسی دوسری عورتاں ورگیاں نہیں، کیوں تسی نبی دے نال لگ گئیاں ہو۔ او یار جڑے نبی نال عورت لگ جائے تے بے مثال ہو جاندی ہے، او جدے نال لگی ہو نبی ورگا کون ہو سکتا ہے؟ عورت نبی نہ لگ جائے تے بے مثال اللہ فرماتا ہون کوئی کائنات دی عورت تہاڈے ورگی نہیں، تسی لوگاں دی عورتاں ورگیاں نہیں، کیوں نبی دے نال لگ گئیاں، نبی دے نال لگ گئیاں۔ اے دے ترجمہ حضرت گلڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، چلیے جاکھو سبحان اللہ، نال دے دا بھی ہاتھ چکنا تے اپنا بھی ہلا کے اونچی سبحان اللہ فرمانی ہے کہ مدینے آواز جاوے۔ ویکھو بلا کیڑا نہیں بولیا، انہوں ہلا کے آکھو اماں جی دا ذکر ہوما لگا اچھا بولو سبحان اللہ۔ تسی ماں دی شان واسطے پرچی لکھ کے بھیجو، آسی صاحب ماں دی شان سنو، کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے۔ میں اس ماں دا ذکر کرن لگا اور جی دا نام ہی لے لیے تے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاتی ہے، کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے، وہ جگ دا محبوب کملی والا، رب دا محبوب کملی والا، وہ کملی والے دی بھی محبوبہ ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ نے در ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، جیدہ جیدہ کیتا میرے عقیدے دے ناراضہ دو میں ہاتھ چوکے اس طرح کر کے پڑے کہ آنکھیں کوئی مثل نہ ڈھولن دیا، کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی جنہیں بھائیاں جنہیں ہاتھ بھی بلند کرنے آوازاں بھی بلند کرنی آنے، سارے مل کے نبی پاک دے نات خاں بن جاؤ، سارے مل کے پڑھئے کوئی مثل نہ ڈھولن دیا کوئی، تو سب پڑھنا میں سننا ہے، سارے مل کے کہو کوئی یا کوئی نہ بھئی آباد میرے تک بھی نہیں آئی، میں کہ مدینے تک جاوے کوئی سنی ماں دا پتر کہوے کوئی جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جڑا درودیاں لوریاں تے پالے بولے کوئی کوئی مثل نہ ڈھولن دیو، کوئی مثل نہ ڈھولن دیو، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جان ہزاراں حفاظ اور قرآن دے استاد اور میرے استاد گرامی اسی مدرسے اسی جگہ بیٹھ کے جنہ کل میں الف لام میم تو شروع کیتا تے والناس تک پورا قرآن حفظ کیتا تے میرے استاد گرامی استاد الحفاظ استاد القرآن صدر مدرس جامعہ حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شفیق قادری صاحب میرے استاد گرامی تشریف لکے آئے، میں آپ دا شکر گزار بھی ہاں اور خوش آمدید بھی کہنا۔ انشاءاللہ چند دنہ تک عمرہ شریف واسطے تشریف پھر لے کے جا رہے ہیں، اللہ کریم قبول بھی فرمائے تے بار بار سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ہن اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ مڑ واپس چلیے بھائی۔ ہن استادن تو دسنا بلا کیویں پہ پڑھ دے سو، کھڑے کرو سارے ہاتھ بھائی کھڑے، تو سارے مل کے تھے پڑھیے کوئی مثل نہ ڈھولن دیو، کوئی
بھائی کوئی انج نہیں جنوں لگدا بولے کوئی ڈولن دیو کوئی مثل نہ ڈولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دیو اتھے جا نہیں بولن دی اللہ نے رضا فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اللہ نے فرمایا او عورت ہی بے مثال ہو جاندی ہے جڑی محمد دے نال لگ جاوے جڑی محمد دے نال لگ جے عورت بے مثال ہے انہاں بے مثالاں وچوں ایک ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تھوڑا جا تذکرہ وقت دی کمی دے پیش نظر میں بات جلدی شروع کر رہا ہوں اما خدیجہ الکبریٰ دا انتقال ہویا تے نبی پاک نے پریشان رہنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ویلے پریشان رہنا کہ سیدہ زہرا پاک بھی چھوٹیاں گھر دا نظام ایک دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ ہووے نا تو تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ نال شادی کر لو تو نکاح فرما لو میں نے سچی دسو وہ جدے گھر وچ رسول اللہ دولہ بن کے آ جان تے لاڑے بن کے آ جان نہیں سمجھے ہو رسان کرا اور مولا علی لاڑا بن کے آئے نبی دے بیڑے عثمان نے کنی دولہ بن کے آئے نبی دے بیڑے او جڑے نبی دے بیڑے دولے بن کے آئے انہاں دی بڑی شان ہے واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے بیڑے دولہ بن کے محمد عربی پہ جا دے سرکار دولہ بن کے حضرت صدیق اکبر دے گھر آئے نا گورام گرامی قدر حضرات اما عائشہ دلہن بن گئی عمر چھوٹی سی ہجرت تو بعد جد مدینہ طیبہ آئیاں آپ فرما دیئے جدو میری رخصتی دا ویلا آیا تو اس ویلے بھی چھوکے عمر بہت چھوٹی سی مگر عمر چھوٹی وجود مبارک بعض بچیاں تو سا دیکھیا کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے مگر چھوٹی عمر چو وجود بہت بڑا ہو جاندے اما عائشہ صدیقہ بڑیاں جڑیاں تے جوان لگ دیاں سن نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی آپ فرما دیئے میں اپنے بچپن چکا خواب ویکھیا کہ 3 آسمان تو چند میری گود وچ آگے نے اما عائشہ صدیقہ دا خاندان خواباں دی تعبیر دا ماہر سی حضرت صدیق اکبر خواباں دی تعبیر دے بہت بڑے ماہر سن اما عائشہ نے ایک دن عرض کی تھی بابا جان میں خواب وچ ویکھیا کہ 3 چند میری گودی چ آ کے ٹوٹ گئے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی یہ خواب کسی نے سناویں نا تیرے خواب دی تعبیر اے وے کہ تیرے ویڑے 3 چند آون گے آپ فرما دیا میں نے ساری زندگی خیال ہے چند کیڑے نے جدو کملی والے میرے بیڑے دفن ہوئے آج جڑا گنبد خضرا ہے نا آج جنو ویکھن دنیا ترس دیئے اور گنبد خضرا حجرہ اما عائشہ صدیقہ دا سبحان اللہ نہیں آکھے تو سا جملے دی قدر ہے میں اگلا جملہ دیوا بیکھا پلا کون نہیں بولدا اور جتھے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام نو فرشتہ درود و سلام پڑھنا ہوندہ ہے نا او حجرہ جے اما عائشہ صدیقہ دا اما عائشہ فرما دیا جدو حضور میرے حجرے چ دفن ہوئے میں سمجھ گئی پہلا چاند آ گیا جدو حضرت صدیق اکبر میرے حجرے چ نبی پاک دے پہلو چ دفن ہوئے نا میں سمجھ گئی دوسرا چاند آ گیا جدو حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر دے پہلو چ دفن ہوئے تے میں سمجھ گئی تیسرا چاند آ گیا ہے ہن نبی کریم دے بیڑے آئیاں ساریاں بیویاں چو لاڈلی بیوی اور یار سوکھن تے ایک نہیں مان ہوندی تے جتھے 10 سوکھنا ہونا پھر اونا ساریاں وچوں محبوبہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ سرکار دیا ساریاں بیویاں چو ایک ہی بیوی جڑی کماری بھی ہے وہ اما عائشہ صدیقہ نے محبوب رب العالمین گرامی قدر حضرات عظمت شان نہیں ایک دن قریب بیٹھیاں نا حضور نو پوچھ رہی نے ادھر دسیا جے تو آنو میرے نا کنہ کو پیارے سبحان اللہ کہو گے میں جملے دی وضاحت دے دینا عورت وچ کمزوری ہے اے فطری کمزوری ہے عورت دا دل کردہ میرا شوہر میرے نال ہر ویلے محبت دا اظہار کرے محبت کرے بھی تے اظہار بھی کرے اور بار بار کرے اس واسطے ہر عورت اپنے شوہر نو ساری زندگی پوچھ دی رہندی ہے تو آنو میرے نال کنہ کو پیارے اے ہے نبی دے بیڑے بس دیاں پر عادت عورتاں والی ہے نا او یار سرشت تے عورتاں والی ہے نا تے آپ پوچھ دیاں نے اے ذرا دسیا جے تو آنو میرے نال کنہ کو پیارے یہ اجے بھی نہیں سمجھے تے آسان
قربان کر دیواں جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار تے وہ نبی نو پوچھ دیاں تو انہوں میرے نال کنا کوئی پیار ہے اج دے شوہر کو دسیا نہیں جاندہ پر واہ مدینے والے میں تیرے دساں تو صدقے جاواں میرے نبی نے اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا انہوں گیرہ لگا کے نا تے اس طرح کر کے زور کے پیچ کے فرما دینے آشا منو تیرے نال اینا پیار ہے آئے آئے منو تیرے نال اینا پیار ہے اس تو بعد آشا صدیقہ کدے اے نہیں سی پوچھیا تو انہوں میرنا کنا پیار ہے بس اینا ہی پوچھنا او گنڈ دا کی حال ہے تو تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے بس انہیں پوچھنا وہ گنڈ دا کی حال ہے نبی پاک نے فرمانا آشا اویں پکی ہے اویں پکی ہے ان گرامی قدر حضرات عمر چھوٹی سی نا تے آپ نے گڑیاں تے پٹولے بھی جہے سے نال ہی لے کے آئیاں نال ہی گڑیاں پٹولے بھی لے آئیاں سرکار نے بار تشریف لے کے جانا تے انہاں مکے دیاں مدینے دیاں بچیاں بلا کے نا چھوٹیاں چھوٹیاں تے اپنی ہم عمر تے پٹولے نال کھیڑنا ایک دن نبی پاک آئے تے نا جلدی جلدی پٹولے سمیٹے بچیاں دوڑ گئیاں تے الماری چ رکھ لیاں گڑیاں ساریاں حضور نے کدن ویکھیا تے انہاں وچ نا ایک گھوڑا بھی گھوڑا تے اس گھوڑے دے پر بنے نبی کریم علیہ السلام گھوڑا پکڑ کے فرمایا اچھا ایک ہی ہے کہنے لگی ہیں جی میرے کھیڑن والے کھلونے نے حضور نے فرمایا تے گھوڑا یہ دے پر بھی بنے نے تے کدے گھوڑے دے بھی پر ہوئے نے تے اگو جواب دے کے کہہ دیا تو انہوں یاد نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام دا جڑا گھوڑا سی وہ اڑدا سی اونچا بولو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا تو واقعی صدیق دی بیٹھی ہیں صدیق دی بیٹھی ہیں ایسا برجستہ جواب دے دیا نے جگرامی قدر حضرات فقیحہ ایسی فقیحہ اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برجستہ جواب دے دیا نے نبی دے سامنے نہیں بول دیا پر اور کوئی سے دی جرت نہیں کہ اماشا صدیقہ دے سامنے بولے کیوں محبوبہ ہے نا کملی والے دی گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی نے انہ دے متعلق ایسے ایسے ارشادات ارشاد فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ زہرا پاک نو فرمایا فاطمہ کیا تو دنال پیار نہیں کریں گے جدنال میں پیار کرنا عرض کیتی بابا کران گی حضور نے فرمایا پھر آشا نال پیار کریا کر تیرے بابے نو دنال بڑا ہی پیار ہے یعنی حضور اپنی بیٹی سارے تو لاڈلی نو فرما رہے آشا نال پیار کریا کر منو دنال بڑا ہی پیار ہے گرامی قدر حضرات اماشا صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی پاک نہ وفاواں نے بھائیاں انیاں حدیثاں کسے تو روایت نہیں سوائے حضرت ابو ہریرہ تو جنیاں روایات اما عائشہ صدیقہ تو روایت رہے ایسا محبوب کائنات نہ پیار ایسا پیار اور یاد رکھو اما عائشہ صدیقہ فرما دیا میں نے 10 فضیلتاں وہ حاصل ہیں جڑیاں کائنات دی کسے عورت کو نہیں پوچھا گیا اما جی وہ کیڑیاں انہیں ایک ایک فضیلت ایک ایک باری سبحان اللہ کھو گے سارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ آپ فرما دیا میری پہلی سارے جو فضیلت ہے کہ نبی پاک نو انیاں بیویاں جو صرف ایک کی کماری بیوی ملی او دا نا عائشہ صدیقہ ہے سارے نہیں بولے سبحان اللہ میں جدو شعر پڑھے تھے تو سوال سبحان اللہ کہنی پر اج میں قرآن بھی پڑھنا ہے اج میں شعر بھی پڑھنے نے آج میں حدیث بھی سنانیاں نے وقت دی قلت پیش نظر میں جلدی جلدی بیان کر رہے ہیں فرما دیا ایک کی کواری او میسا دوسرا ارشاد فرما دیا میری فضیلت ہے کسے حضور دی بیوی دے والدین مہاجر نہیں فرما دیا میری امی نے بھی ہجرت کی تھی تے میرے ابا جان نے بھی ہجرت کی تھی دین واسطے ایسا ہجرت کی تھی آپ فرما دیا میری تیسری فضیلت ہے کہ میری پاک دامنی دی گواہی اللہ نے قرآن عرشاں تو عطا فرمائی آپ فرما دیا میری چوتھی فضیلت ہے کہ نکاح تو پہلے 3 دن جبریل لگاتار نبی پاک کو لے ریشمی کپڑا لے کے آئے او دے تک عورت دی تصویر بنی تے جبریل نے 3 راتاں آ کے نبی پاک کو خواب چکھے یا رسول اللہ ادنا نکاح کر لو اللہ فرماتا اے جنت بھی تواڈی بیوی ہے تے دنیا بھی تواڈی بیوی ہے فرما دیا نے کسے دا رشتہ کسے نے کروایا کسے دا رشتہ کسے کروایا میرا رشتہ اللہ نے کروایا سے آبی فضیلت فرما دیا پھر میری 5ویں فضیلت ہے کہ آپ فرما دیا میں جڑے برتن جو پانی لے کے غسل کر دے سا حضور بھی اسے برتن جو پانی لے کے غسل فرما دے سا فرما دیا فضیلت کسے عورت نو حاصل نہیں آپ فرما دیا پھر میری آبی فضیلت ہے کہ حضور نماز تہجد پڑھ دے سان کہ چونکہ حجرہ چھوٹا سی نا تے میں سامنے لٹی ہوندی سا حضور نے جدو سجدے جانا نا اما عائشہ صدیقہ دا اکثر ہوتے پاؤں دے سان حضور نے اشارہ کرنا یا ہاتھ لگانا اما عائشہ فرما دیا میں پاؤں پیچھے کر لینے حضور نے سجدہ کر لینے ملت پھر سیدھی کر لینے فرما دیا میں واحد خاتونہ حضور جدو تہجد پڑھ دے سان میں سامنے لیٹی ہوندی سا
حضور سے حالت تہجد پڑھ لیندے سن. آپ فرما دیاں پھر میں واحد عورت ہاں کہ حضور میرے بستر چ میرے نال ستے ہوندے سن تے میرے بستر وچ ہی وحی دا نزول ہو جاندا سی, وحی نازل ہو جاندی. کسے حضور دی بیوی دے کول وحی نازل نہیں ہوئی. کوئی عائشہ فرما دیا میرے بستر وچ خدا دی وحی نازل ہو جانی. آپ ارشاد فرما دیا نے جدو پھر مینوں یہ بھی فضیلت ہے جدو نبی پاک دا وصال ہویا اس ویلے حضور میری گودی وچ لیٹے ہوئے سن. آپ فرما دیا پھر مینوں یہ بھی فضیلت ہے کہ حضور دا اس دن وصال ہویا جس دن بیویاں جو میری واری سی, میرے گھر رہن دی واری, اس دن نبی پاک دا وصال ہویا. تے 10ویں فضیلت ہے کہ حضور دی قبر انور میرے گھر وچ بنی سی. یہ 10 فضیلتاں فرما دیاں کائنات دی کسی عورت کو نہیں جڑیاں اللہ نے مینوں عطا کیتیاں. نبی پاک انج لاڈ ویکھ دے, انج لاڈ ویکھ دے. جدو شادی تے نکاح ہویا نا تے نبی پاک نے ایک دن سفر تے جا رہے صحابہ نے فرمایا ذرا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے آنے ہاں. آپ فرما دیا میں نبی پاک نہ جاری تے حضور نے فرمایا نا عائشہ میں نے دوڑ لگانی ہاں. آپ فرما دیا میں آؤ ویکھا نہ تاؤ ویکھا تے میں دوڑ پئی. دبلی پتلی سن حضور تو اگے لنگ گئی. اس دن تو بعد جدو کدے نبی پاک دے کول بیٹھنا تے عرض کرنا جت گئی سانا تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے میں تو انہوں دی ناز برداریاں ویکھا رہے ہیں. حضور جڑے ہو دے ناز اٹھان دے اکھنا جت گئی سانا. فرما دیا ویلا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا گزردہ جا رہا. آپ فرما دیا میں وقت دے نال نال میرا جسم فربا ہو گیا. ایک دن حضور سفر تے جا رہے صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے آنے ہاں. حضور فرماتے ہیں عائشہ دوڑ لگانی ہے میرے نال. اے جڑے بیویاں نے ایویں پہ جھڑکا مار دیو, ایویں گھر چ لڑائی پہ کر دیو, باہر جاندے ہو تے بچے بن جاندے ہو, گھر ہوندے ہو تے چودھری بن جاندے ہو. حضرت عمر فاروق فرماتے نہیں سیانا بندہ او ہوندا جڑا گھر آوے تے بچہ بن جائے, باہر جاوے تے زمانے دا سردار بن جائے. اسی باہر بچے تے گھر چ چودھری نہیں, گھر چ بچے بنو تے باہر چودھری بن جاؤ. تیری عزت کو محمد دی عزت تو زیادہ تے نہیں نا. ویکھ میرے آقا علیہ السلام گھر چ کنج رہندے, کتنا ماڈرن دور ہے, 2024 عیسوی ہے. کوئی ایک نوجوان تواڈے چ اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میں اتنے ماڈرن دور وچ میں اپنی بیوی نال دوڑ لگانا, کوئی ہے نہیں نا. میں تینوں پھر 1500 سال پیچھے لے جاؤں. ویکھ میرے نبی نہ پھر ماڈرن کون ہو سکتا ہے. فرمانا عائشہ دوڑیے. جڑے کہندے نے اسلام پرانا دین ہے, نہیں نہیں ہن اسلام دے دین تے عمل نہیں کیتا جا سکدا, اسلام دے اصول پرانے ہو گئے. نا نا اسلام نال تے ماڈرن چیز ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ دوڑیے. فرما دیا مینوں عادت بنی میں دوڑ گئی اگے, پر نبی پاک اج میرے تو اگے گزر گئے. اگے جا کے مڑ کے نبی پاک فرماتے نے عائشہ ہن میں نے نہ ماری, میں جت گیا, بدلہ پورا ہو گیا. اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جلا اڈ ویکھ دے نے. ایک دن نبی کریم غسل کر کے بعد تشریف لے کے آئے. اما عائشہ باہر آٹا پکڑ کے کھڑیاں نے, جوان دا آٹا میرے نبی دے جسم ایک دستے مال دیتا. اج دا شوہر ہوندا بیوی دے منہ تے تھپڑ مار دیندا, پر اما عائشہ نے جڑ ویلے نبی کریم دے وجود تے جوان دا آٹا ملیا, نبی کریم نے بس مسکرا کے بے کے فرمایا عائشہ آ کی کیتا ہی عرض کر دیا سونے آپ ہی تے فرما دے جوان دا آٹا ملے بندہ گورا ہے. کیا ناز برداری ہے نبی پاک نے. ہن میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں پھر انہاں نبی نال انج عشق کیتا. کائنات اندر رسول اللہ نال کسے انج دا عشق بھی نہیں کیتا ہوئے گا جی عائشہ نے صدیقہ نے کر دیتا. ایک دن فرما دیا میں چرخہ پہ کرتا. توجہ ہے یہ انہاں بیویاں واسطے بھی سبب تھے جڑیاں ساری زندگی مرد دی کمائی کھا کے آخر تے کہندیاں جدو دی تیرے گھر آئیاں نا اگے تو انہوں پتہ ہی ہو کی کہندیاں نا بولو پتہ تو انہوں ہے کہندی ہے جدو دے تیرے گھر آئیاں میں ویکھے کچھ نہیں کھادا ہی کچھ نہیں تو میں نے بھکھا ہی مار چھڑے ہیں. تو پھر پتہ پہ اپنے بندے نے کی کہندی ہے میں کوئی انج نہیں ہوندی سا نہ بندہ پوچھے جدو تیرا نکاح ہویا سی میں کوئی انج دا ہوندا سا. کہندی ہے میں کوئی انج نہیں ہوندی سا. بھائی جی دا حال تو کر چھڑیا کوئی انج دا تے نہیں سی نہ ہوندا. پر میں تینوں دساں جڑیاں نبی دے بیڑے وسدیاں سن انہاں دی محبتاں دا کیا عالم سی. چرخا پہ کت دیاں توجہ ہے
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا بیوی کے جدی ہونی چاہیے فرما دینا میں گڈی ہاتھ ڈور سجنے دے کیوں رکھے پیوں رہنا جائز نہیں بچ شریعت مندہ خسامنو کہنا جائز نہیں بچ شریعت مندہ خسامنو کہنا نبی کریم علیہ السلام ایک دن سامنے بیٹھنا ماشاء چرخا کھات رہیاں تے حضور اپنی نالین ٹانکے پہ لگا دے تے میرے نبی دے متھے دے پسینے دا قطرہ ٹریا توجہ ماشاء چرخا قطرہ فرما دیا میں بھول گئی ایک ہاتھ ایتھے ہتھی تے رہ گیا ایک دھاگے تے رہ گیا چرخا قطرہ میں بھول گئی تے سرکار والا اس طرح کر کے نا ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہی ہیں نبی پاک دی اچانک نگاہ اٹھی تے ویکھ کے فرما دے حضور فرمایا عائشہ کی ہویا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں سونے ہلی نا تیریاں زلفاں وچ ایک پسینے دا قطرہ پہ ٹردا ہوندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے جدو جھڑیا تے انج لگنا جو میں آسمان تو تارے ٹوٹ کے پہ جھڑ دے رہے ہائے 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 وہ ہر ویلے رخ مصطفیٰ نو انج ویکھ دیاں کدے گودی چ لٹا کے سجدے بارے عالم نو ویکھ دیاں کدے حضور نو اینا پیار کر دیاں نالے ویکھی جاندیاں نالے کہندیاں کوئی زلفاں چھلے کوئی زلفاں تسی آندے میرا ٹیل ویکھن میں پڑھنا تو انہوں لطف آندہ تسی پڑھو یقین کرو منوں بڑا لطف آندہ رال کے نات پڑھو بھائی میرے نبی دی اے مائیہ جڑا ہوں گا نا مائیہ اے ویسے تے شاعری دی ایک صنف ہے بڑے بڑے نات خواہ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے نے اے شاعری دی ایک صنف ہے مائیہ ڈھولا مگر انہوں ساڑھے صوفیات بزرگاں نے مائیہ انہوں نات بنا دیتا ہے امایا شابے بے کے فرما دیا کوئی زلفاں چھلے کوئی زلفاں چھلے یہ سارا جگ سونا ہے پر میرے ماہی تو تھلے یہ سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو تھلے سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو بھائی جنوں لگدا ہاتھ چکے میرے نال پڑے کوئی زلفاں چھلے کوئی زلفاں چھلے سارا جگ سونا ہے میرے ماہی تو تھلے میرے ماہی تو تھلے حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ جدو تو ہوئے نا میرے نال ناراض میں پتہ لگ جاندہ تے جدو خوش ہوئے پھر بھی پتہ لگ جاندہ عرض کر دیں یا رسول اللہ تو انہوں کیوں پتہ لگ دے توجہ حضور فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے نال راضی ادو گل کریں تے کہنی ہے میں رب محمد دی قسم ہے تسی بھی آئے نا گھر تے گل نال بھیڑ پیا کرو بیوی نال تے گھر والے نا بھائی بیوی نو ہی تے غصہ آ سکتا ہے نا تو انہوں غصہ کسے تے بھی ہوئے تے بیوی تے کٹ لگ دیو تو وہ بھی مسکین نہیں سارا تو اٹھا غصہ برداشت کر جان دیئے تے جے کدے انہوں آ جائے تو اس بھی برداشت کر لے
نبی پاک دی سنت حضور نے فرمایا عائشہ جدو تو ناراض ہوئے میں پتہ لگ جاندے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تو انہوں کیوں پتہ لگ دے حضور نے فرمایا راضی ہوئے تے گل کمیں تے کرنی ہے میں نے رب محمد دی قسم ہے تے ناراض ہوئے تے کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے عائشہ کو مسکرا کے کہہ دیا سونے کا گل دساں فرما جی کہہ لگیں یا رسول اللہ حضرت ابراہیم دا ایویں نا ہی لینیاں دل وچ ادو بھی تسی وسدے ہوندے ہو واہ ماشا تہاڈی عظمت تو نثار دل وچ تسی بھی وسدے ہوندے ہو یا رسول اللہ ایسا پیار نبی کریم نال حضور جدو سفر تے جاندے سن تے قرآن اندازی کردے سن جیڑی بیوی دا نام نکلنا انہوں نال لے جانا ایک دن نبی پاک نے قرآن اندازی کی تھی ام عائشہ دا نام نکلیا حضور پسند بھی یہ کردے سن کہ عائشہ میرنا سفر تے جائے حضرت سودا نے عرض کی تھی جی میں بھی نال جانا ہے زد کر حضور نے فرمایا چلو تسی بھی چلو 2 اونٹ تیار کر لے ایک تے ام عائشہ صدیقہ ایک تے حضرت سودا یا کوئی اور بیوی سی نبی کریم علیہ السلام نے دوران سفر جدو کدھر پڑاؤ کرنا تے ام عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بیٹھنا ہن میں پہلے بھی عرض کیتا تے تانوں بھی پتہ معاشرہ بھی جاندا کہ سوکن تے سوکن ہی ہوندی ہے برداشت عورت نہیں برداشت کر سکتی سوتن پاویں نبی دے ویڑے ہی وسدی ہوے نہیں برداشت کر سکتی ہن دوسری بیوی کو برداشت نہ ہوے کہ نبی پاک ہر ویلے عائشہ دے حجرے چ رہندے ایک دن قریب آئیاں تے بیٹھ کے دوران سفر کہنے لگی عائشہ تو اپنا حجرہ میرے نال وٹا نہیں لیندی اب عائشہ فرمان لگی ہے کہ میں بھی تکلفاً میں کہا چلو ٹھیک ہے بٹا لو ام عائشہ انہاں دے حجرے چ چلی گیا او حضور دے حجرے چ بیٹھ گیا آ کے نا او ام عائشہ دے حجرے نبی پاک ام عائشہ دا حجرہ سمجھ کے آئے تے ویکھیا تے اگے حضرت سودا بیٹھ گیا ہن نبی پاک اٹھ کے نہیں گئے کہ مناسب نہیں حضور تے ام عائشہ دا حجرہ سمجھ کے آئے مگر اتھے حضرت سودا بیٹھ گیا حضور انہوں نے کل کافی دیر بیٹھ کے گلاں کر دے رہے ادھر ام عائشہ صدیقہ ہن اپنے حجرے چ ادھر نہ تڑپ رہیاں برداشت نہ ہوئے تے باہر نکل کے تے باہر گھاس سی تے گھاس دے اتے پھر دیاں نے تے نالے آسمان وال ویکھ دیاں نالے رو رو کے کہندیاں یا اللہ انہاں نوں تے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ایتھوں ہی کوئی سپ نکلے تے مینوں ہی لڑ جے میں ہی مر جاؤں اتنا پیار سی نبی پاک نال کہ برداشت نہیں کہ حضور کسی اور کو بہ بھی جاواں ایک دن بیمار ہو گئیں تے نبی پاک انہاں نال پیار انج فرماندے سن حضور سرانے بیٹھ گئے تے نالے زلفاں چ ہاتھ پھیرے تے نالے حضور فرماندے نے عائشہ کی ہوے جے تم مر جاویں تے تو میرے تو پہلے ہی مر جائیں پھر میں تیرا جنازہ پڑھاں تیری قبر میں آپ بناواں پھر میں تیری قبر تے کھلو کے تیرے لیے دعا بھی کریا کراں اٹھ کے بیٹھ گئیں کہنے لگیاں میں ٹھیک ہاں تسی تے اگے چاہندے ہو میں مر جاواں تے تسی میرے حجرے کوئی ہور لے آؤ فرما لگے نہیں میں ٹھیک ہو گیا میرا بخار اتر گیا یعنی برداشت نہیں کر دیا حضور نال عشقی ایسا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ام عائشہ صدیقہ نبی پاک بیٹھے تے حضرت صدیق اکبر نو ایویں خیال آیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ واسطے کو دعائی کرو اج تسی بڑی موج چو نبی پاک نو موج چ ویکھیا مسکرا رہے نبی پاک دا اج موڈ بڑا اچھا تے عرض کی یا رسول اللہ میرے واسطے تے میری بیٹی عائشہ واسطے کو دعا کرو نبی کریم علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا اللہ عائشہ نے جڑے گناہ چھپ کے کیتے نے او بھی معاف کر دے جڑے ظاہر کیتے نے او بھی معاف کر دے جڑے انہوں پتہ ہے او بھی معاف کر دے جڑے انہوں نہیں پتہ او بھی معاف کر دے بس انہوں معاف کر دے ام عائشہ صدیقہ تے حضرت صدیق اکبر بڑے راضی ہوئے نبی پاک مسکرا کے فرمایا صدیق بڑے خوش ہوئے ہو عرض کی یا رسول اللہ تو سا میری دین دعا یہ سونی دیتی ہے میں کیوں نہ راضی ہوں نبی پاک نے فرمایا صدیق او دعائے جڑی ہر رات میں اپنے ہر امتی واسطے کر کے سونا ہوں واہ سونیا تیری محبتہ تو قربان فرمایا جڑی ہر رات میں اپنے ہر امتی واسطے دعا کر کے سونا ہوں ام عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں میرا دل تے وے کہ میں آجو گل سنائی دے وہاں کیونکہ وقت تھوڑا ہے مگر میرا دل ہے کہ میں ضرور سناواں اس محبت ایک امتحان آیا بہت بڑا نبی پاک دی تے ام عائشہ صدیقہ دی زندگی ایک بہت بڑا امتحان آیا محبت دا امتحان انہوں سیرت دیا کتاباں قرآن مجید دی زبان واقعہ افق کہندے نے واقعہ افق بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام دے اندر افق دا معنی بہتان جھوٹ بہت بڑا جھوٹ الزام ام عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ تو واپس آ رہی ہیں تے رستے ایک جگہ قافلہ رکیا
ادو پردے دیا آیات آ چکیاں تے اما عائشہ صدیقہ ہون پردہ کر دیا سا عورتاں پردہ کرنا شروع ہو گئی. اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میں رات نو عورتاں باہر کھیتاں وچ جاندیاں سن ادو واش روم نہیں سن ہوندے تے عورتاں کھیتاں چ جاندیاں. اما فرما دیا کہ میں کسے کھیت رفع حاجت واسطے گئی. آپ فرما دیا جدو میں واپس آئی نا آپ فرما دیا میں اپنے گلے اس طرح کر کے ہاتھ لگایا تے مینوں پتہ چلیا کہ سونے دا جڑا ہار میرے گلے وچ سی نا وہ گلے چ نہیں کدھر گر گیا ہے. آپ فرما دیا مینوں خیال آیا کہ یہ قافلہ اتھے ہی ہے میں دوڑ کے جا کے ویکھاواں. آپ ادھر ہار ڈھونڈن واسطے گئیاں ادھر قافلہ نبی پاک نے حکم فرمایا تے قافلہ ٹر پیا. ازواج مطہرات عورتاں جدوں بھی سفر تے جاندیاں سن تے انہاں نوں ایک ڈولی چ بٹھایا جاندا سی. او ڈولی کجاوا اٹھا کے تے 4-5 مرد اونٹ تے رکھ دے سن. او جنہاں نے کچاوا اما عائشہ دا اٹھایا نا ڈولی اٹھا کے اونٹ تے رکھی چونکہ آپ دا جسم بڑا دبلا پتلا تے بڑا وزن تھوڑا سی. انہاں سمجھیا کہ اما عائشہ نو ہون کسے نے ایتھے ویکھیا ہے تے آپ چوکے وچ بیٹھ گئیاں ہون گئیاں وزن بھی زیادہ نہیں سی اس واسطے محسوس نہ آیا. انہاں اونٹ تے کچاوا رکھیا تے چلے گئے. نبی کریم علیہ السلام دا در قافلہ ٹر پیا. ادھر اما عائشہ صدیقہ جدو ہار ڈھونڈ کے واپس آئیاں تے آپ نے سارا میدان ویکھیا تے خالی. پریشان تے ہو گئیاں مگر آپ نو خیال آیا نبی پاک نو میرے نا پیار بڑا ہے حضور میں نو کلیاں چھڑ کے جاواں نہیں لگے. جدو خبر ملی حضور نو کہ میں نہیں ہاں تے حضور ضرور میں نو واپس لینا بن گیا. چادر اوڑی تے اوتھے بیٹھ گئیاں ساری رات اتھے بیٹھی رہیاں چادر اوڑھ کے بیٹھی رہیاں. قافلہ ٹردا جا رہا قافلہ ٹردا جا رہا. فرما دیا میں نو نیند آ گئی تے میں اوتھے ہی چادر اوڑھ کے تے میں سو گئی. ہن نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت صفوان بن معطل سلمی قبیلہ بنو سلیم دے ایک بزرگ سن. انہاں دی نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی سی کہ جدو صحابہ دا قافلہ چلا جائے کرے تے تساں بعد چاہنا ہے تے اوتھے چیک کر کے انہاں کسے دی کوئی چیز نہ رہ گئی ہوگی تے جڑیاں بعد چ چیزاں رہ جاون چکے بڑے امانت دار سن. نبی پاک نے انہاں دی ہمیشہ ڈیوٹی لگائی اے قافلے تو بعد ہوندے سن تے ساری جگہ ڈھونڈنی اگر کسی دی کوئی چیز مل جانی تے انہوں لیا کے امانت دے دینی کہ یا رسول اللہ فلاں بندے دی چیز گر گئی رکھ لو واپس کر دو. آپ جدو صبح آئے نا تے آپ نے دیکھا کہ کوئی ستا ہے قریب آ کے کھنگورا ماریا تے اما عائشہ صدیقہ سمجھ گئی جلدی لن اٹھ کے اپنے اپنوں سمیٹ لیا چہرے تے کپڑا کر لیا. وہ بھی سمجھ گئے کہ اے تے ام المومنین نے انہاں بلند آواز نہ پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں نے بڑا افسوس ہویا کہ گل سمجھ گئے کہ قافلے والے چلے گئے نے اما عائشہ صدیقہ کسی وجہ تو پیچھے رہ گئی. انہاں جلدی نال اپنا اونٹ زمین تے بٹھایا. اما عائشہ اونٹ تے بیٹھ گئیاں انہاں مہار پکڑی تے اگے اگے ٹردے جا رہے. اونٹ نو تیز چلان دینے تاکہ میں جلدی تو جلدی قافلے دے نال مل جاواں. جدو اے ملے اس ویلے قافلہ مدینے دے بالکل قریب پہنچ گیا سی. صبح دا ویلا سی. گل تو اصل اتنی سی مگر وہ جڑے منافقین سن نا مدینے دے تے حضور دے نال نہ رہندے سن انہاں منافقین دا جڑا سردار سی جدا نام عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سارے منافقان دا امیر تے سردار جڑا ہر ویلے کلمہ تے ظاہری طور تے پڑھ چکے آئے مسلمانہ دے وچ شامل بھی ہو گئے مگر اور دے ساتھی ہر ویلے اس ڈھو وچ رہندے نے کہ کسے طریقے میں نبی پاک نو تکلیف پہنچائیے حضور دی عزت حملے کریں. عبداللہ بن ابی مخالف نے منافق نے جدو ویکھیا کہ یہ حالت ہو گئی تے انہیں نا اپنے حویلی چ بیٹھ کے چند بندے اپنے ہم خیال ملا لے نال تے اما عائشہ صدیقہ تے حضرت صفوان تے معذلت تہمت لگا دیتی. ایک جان کے پیچھے رہ گئی. اما عائشہ فرما دیا میں گھر آگے میں کوئی پتہ نہیں کی پیا بندہ ادھر ہولے ہولے ایک خبر روزانہ دی بیشتے مدینے پھیلنا شروع کی. پورے شہر چ لوگ گلاں کرنے لگ پے. کچھ صحابہ بھی نال مل گئے غلطی دی وجہ تو کیونکہ انہیں افواہ ایسی پھیلائی واقعات ایسے بڑھ کھڑے. حضور علیہ السلام دیا نعتاں لکھن والے حضرت حسان بن ثابت ورگے صحابی بھی نال مل گئے. بڑے بڑے حضور دے قریبی صحابہ بھی اس بات چ شامل ہو گئے. انہاں بات گو کہ توبہ کر لئی تے اللہ نے توبہ قبول بھی کی تھی. وہ بعد چرز کراں گا. اما عائشہ فرما دیا میں مدینے آئی تے نبی پاک دا مزاج ہن میرے نہ ذرا اکھڑیا. حضور نے مینوں بہت تھوڑا بلانا بس اتنا پوچھنا کی حال ہے. بس وہ جڑی سارے تو لڑ لی سی
انہوں کدو برداشت کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسا رویہ رکھا نہیں. آپ بیمار ہو گئی ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتا, 1 مہینہ گزر گیا, آپ نے کوئی پتہ نہیں کہ بار میرے تو لوگ اس طرح دے الزام تے تہمت تے بہتان لگا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں, بس حضور دا رویہ نہیں برداشت ہو رہا. نبی پاک نو خبر ہے, سارے مدینے والے نو خبر ہے, ہر ایک نو خبر ہو گئی. فرما دیا میں مہینہ بڑا بیمار رہی. ایک دن خیال آیا کہ میں تھوڑے دن اپنے ماں باپ دے گھر چلی جاواں, میں پوچھاں کہ وجہ کی یہ حالات کی نے, معاملات کی نے. آپ ایک دن مدینہ دی ایک عورت دے نال بار پہلی اول کھیتا مل گئی رفع حاجت واسطے واپس آئیاں تے اس عورت نو نا اس طرح کر کے ٹھوکر لگی جو زمین تے ڈگ پئی تے جدو ڈگیاں نا انہاں دے لباں وچوں نکل گیا کہ مستح ہلاک ہو جائے. انہاں دے پتر دا نام سی مستح. ہم عائشہ فرمان لگی ہیں تو اپنے پتر نو بددعا دے رہی ہیں. وہ اگو بول کے کہنے لگی عائشہ تو انہوں نہیں پتا کی کر دے. آپ نے فرمایا کی کر دے؟ کہنے لگی ہیں او جڑا تو ہاڑے تے لوگا الزام لایا نا وہ بھی تو ہاڑے تے الزام لگا ہے. اما عائشہ بڑی حیرت نہ وے کے فرما دی میرے تے کہدا الزام لگائے لوگوں نے. انہاں ساری گل جدو سنائی تے اما عائشہ سمجھ گئیاں کہ نبی پاک دا رویہ میرے اس واسطے خراب ہے. جینا دوبر ہو گیا, دن بھی رونا تے رات بھی رونا ایک ہی بنیا. جدو کو پاک دامن عورت معاذ اللہ کوئی الزام تے بہتان لگ جائے وہ کہہ دی اللہ کرے میں مر جاواں. اما عائشہ صدیقہ دی ہن حالت بہت ہی ناساز ہو گئی, بہت بیمار ہو گئی, دن بھی رونا تے رات بھی رونا. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے عرض کر دیا نے جی اجازت ہوئے میں اپنی امی دے گھر چلی جاؤں. نبی پاک نے پاسے نہ فرمایا چلی آ جاؤ. انہاں مایا شاہ نے جڑے ویلے نبی کریم دا رویہ ویکھے آؤ کہ نبی پاک نے رکیا بھی نہیں, بس فرمایا چلی آ جاؤ. انہاں مایا شاہ صدیقہ اپنی امی دے گھر آ گئی. ادھر نبی پاک دن بھی تکلیف جنے, رات بھی تکلیف جنے. نوجوانوں جڑے ویلے گھر آئیاں ماں سینے لا کے رون لگ پئی. بس نہ پوچھے امی جی ابو کتھے نے. ماں نے صدیق اکبر والی اشارہ کیتا, وہ قرآن مجید دی تلاوت پہ کر دینے, ہر آیت تے اتھرو قرآن تے بیٹے کے دینے. بیٹی سمجھ گئی میری ماں نو بھی بڑی تکلیف ہے, میرے ابا جان بھی بڑی تکلیف دے اندر نہیں. اما عائشہ کمرے سے چلیاں گئیاں, دن بھی رونا رات بھی روندیاں نے. نبی کریم دا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ماں پہ بھی نہیں بلا دے, سارے زمانے والے بھی ناراض ہو گئے. ادھر نبی کریم بڑی تکلیف دے اندر نہیں. منافق تہمتاں لگا رہے, میرے نبی نو تکلیفاں دے رہے. نوجوانوں مہینہ گزر گیا, مہینے تو یوتے دینے آ رہے. نبی پاک دے گھر وچ پریشانی آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ نو بلا لیا, سارے صحابہ جمع ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو تہاڈا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے. میرے آقا نے اما عائشہ نو عائشہ تھوڑا کہنا, حمیرہ بہتا کہنا. حمیرہ دا مطلب سرخ رنگ والی. اما عائشہ دا چہرہ بڑا حسین سی, حضور انہاں نو حمیرہ کہندے سن یا عائش کہہ کے بلاندے سن. میرے آقا نے فرمایا صحابہ دسو تہاڈا میری عائش دے بارے کی خیال ہے, تہاڈا میری حمیرہ دے بارے کی خیال ہے. حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی کملی والے اساں ساری زندگی ویکھے آئے تہاڈے جسم مبارک تے کدے مکھی نہیں بیٹھی, کیونکہ مکھی گندی جگہ تے بیٹھ دی ہے. سونے جڑا رب تیرے جسم تے مکھی نہیں بن دیندا, او رب تیرے جسم دے کول گندی عورت کیویں ہون دے وے. عمر فاروق نے تسلی دی. حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی دی کملی والے آئے اسی بیختی آئے تو آڈے جسم مبارک دا سایہ زمین تے نہیں پیندا, کیونکہ اللہ دی رضا ہے بے. سونے آج کسے دا پیر تیرے سایہ تے آ گیا انہیں بے ایمان ہو جانا ہے. تے جڑا رب تیری یہ نہیں گستاخی برداشت نہیں کردا, اور رب کسی ایسی عورت نو تیری زندگی جو کیویں برداشت کرے گا. مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی کملی والے آؤ ایک دن تہاڈی نالے پاک نو تہاڈے جوڑے پاک نو جتی مبارک نو کوئی ایسی چیز لگ گئی جڑی پاک نہیں سی. تے جبریل آ کے عرض کی تھی سونے آؤ یہ جتی اتار دے ہو, انہوں ایسی چیز لگ گئی ہے تے جڑا تیری جتی نال ایسی چیز برداشت نہیں کردا وہ تیری زندگی میں دی عورت کیویں برداشت کرے. مولا علی نے بس انہاں عرض کی تھی یار ادھر حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھلو گے,
تلوار لہرا کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نے کہا گل دسو حضور فرمایا جی عمر عرض کیتی سونیا عائشہ نال شادی تو اپنی پسند دی کیتی سی کہ رب دی پسند دی کیتی سی میرے آقا نے فرمایا میری شادی عائشہ نال رب نے کروائی سی عمر پھر تلوار لا کے کھلو گرد کیتی پھر سونیا تسی کیوں دکھی ہوندے تے پوچھ دیو اج تو بعد کوئی منافق تیری عائشہ دے بارے گل کر کے وکھاوے سونیا گردن نہ اتار دے وہاں تے منو ابن خطاب نہ کوئی آکھے میرے ماہی نو انہا پریشان کیتا آج تو بعد جدو عمر فاروق اٹھ کے ایک گل کیتی میرے نبی نو تسلی ہو گئی نوجوانوں حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے اپنے گھر گئے تھے اپنی بیوی ام ایوب نو جا کے کہنے لگے اے جڑیاں گلاں پیاں باہر ہوندیاں تیرا کی خیال ہے ہن بیبیاں دے تاثرات سنو گلاں سنو بی بی کہنے لگی مینوں ایک گل دسو جے میں عائشہ دی جگہ ہوندی تے میں نبی پاک نہ بے وفائی کرنی سی کہنے لگے نہیں تے فرما دیا جے تسی صفوان دی جگہ ہوندے تے نبی دی بیوی نال کوئی ایسی حرکت کر دے نہ کہ نہیں فرما دیا عائشہ میرے نالو افضل ہے صفوان تو آڈے نالو افضل ہے جے اسی نہیں کر سکتے تو کی میں کر سکتے ہائے 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 نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی نے مشورہ دیتا انج کرو جڑی گھر دی نوکرانی ہے نا حضرت بریرہ انہوں نے بلا کے پوچھو حضور نے حضرت بریرہ نے بلا کے پوچھا تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے وہ بڑی سادی جی بی بی اصل کہنے لگی ہیں باقی گلنا تے ٹھیک نے ساری ہیں بہت اچھی ہے نیک بھی بڑی ہے تے باقی ٹھیک ہے پر ایک کام خراب ہے تھوڑا جا آپ نے فرمایا وہ کیڑا کہنے لگی ہیں بچی ہے نا عمر چھوٹی ہے نا تے آٹا گن کے سون جاندی ہے تے بکری آٹا کھا جاندی ہے بس انہی کی گالے اور کوئی نبی پاک نے اور تسلی ہوگی گھر والے تے بار والے سارے بڑا سونا عقیدہ رکھ دینے پر رب دی وحی نازل نہیں ہو رہی ہن نبی پاک پر ادھر حضور صحابہ نہ مشورہ کر رہے ادھر عائشہ نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا حضور رو سکے آؤں جبانو دعا کریا کرو کسے دا مرشد نہ رو سکے کسے دا وحی نہ رو سجائے او بدن وچ روح نکل جاندی ہے جدوں یار ناراض ہو جاون جدوں وحی ناراض ہو جاون محباں دا خیال محباں نو کسے اور دا خیال ہی نہیں آندا ادھر عائشہ نے دن بھی رونا رات بھی روندیاں نہیں نوجوانوں کوئی بلاندا ہی نہیں کوئی بلاندا ہی نہیں ادھر نبی پاک مشورہ کر رہے ادھر عائشہ نو خیال آیا مینوں کوئی نہیں بلاندا آسان لفظاں جے آکھاں تے خیال آیا ہائی کورٹ تے ناراض ہو گئی ہے میں سپریم کورٹ دا دروازہ کھڑکنی اما عائشہ سجدے چٹور پئیاں اما پوچھ دی عائشہ کتھے چلی ہیں اما نو خیال آیا کدھرے دکھ دے اندر کوئی ایہ دی حرکت نہ کر لین اما کہن لگی عائشہ کتھے چلی ہیں فرما دیا اج میں اپنے رب نال گلاں کرن چلی اما عائشہ سجدے چ رگ پئیاں اتھرواں دے نال کمزور ہو گئیاں اکھاں سج کے سرخ تے لال ہو گئیاں رو کے سجدے چ کہن لگیاں ربا جدوں مریم دے تہمت لگی سی انہاں دا پتر عیسیٰ بولیا سی جدوں یوسف دے تہمت لگی سی ایک بچے نے گواہیاں دتیاں سن عرض کردیاں ربا اج تہمت تیرے معبود حمیرہ تے لگ گئی ہے عرض کیتی اللہ اپنے بھی ناراض نے بیگانے بھی ناراض نے عرض کردیاں ربا میں تیرے عرش دا دروازہ کھڑکنی عرض کیتی اللہ تو جاننا یا میں جاننی عرض کردیاں ربا اج میری عزتیاں رکھیاں کر لیں ادھر عائشہ بڑے درد نہ رب نال گلاں پیاں کردیاں نے ادھر میرے آقا عائشہ دے گھر آ گئے حضور نے اپنی سس حضرت ام رومان حضرت صدیق اکبر دی بیوی نو بٹھایا صدیق اکبر نو بٹھایا میرے آقا نے فرمایا میری حمیرہ دا کی حال ہے ماں بھی رون لگ پئی صدیق اکبر بھی رون لگ پئے نبی کریم نے فرمایا میری حمیرہ نو بلاؤ عائشہ نو ماں نے آواز دیتی فرما دیا میرا دل کرے میں نبی پاک دے قدماں لگ سمٹ کے رو پواں تے چیخا مار کے عرض کراں سونے آؤ تیری حمیرہ تے الزام لے گئے نے پھر خیال آیا عائشہ ٹھہر جاؤ انہاں رب نال گلاں کر لیاں نے اما عائشہ آ کے نبی کریم دے سامنے بیٹھ گئیاں میرے آقا نے فرمایا عائشہ تیرا کی حال چیخا مار کے رونے لگ پئیاں میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ تیرے کل کو غلطی ہوگی یہ توبہ کر لے اما عائشہ چیخ مار کے رو پئیاں نالے رو کے
کہن لگیاں میں قاضی توبہ کراؤں میں کیڑا کوئی گناہ کیتا ہے کہ میں سچی ہوواں گی رب آپ ہی دس دے گا آپ فرما دیا میں نے خیال آیا نبی پاک نے کوئی خواب آوے گا کہ خواب جلا میری عزتیاں رکھوالیاں کر لوے گا فرما دیا میں نے یقین ہی نہیں سی میرا خیال ہی نہیں سی کدے انج بھی ہو سکتا ہے فرما دیا جدو میں آکھیا میں قاضی توبہ کر رہا ہوں اس ویلے اچانک نبی پاک دے متھے تے پسینہ آ گیا وحی دے اثار آ گئے نبی کریم علیہ السلام نے چادر اوڑھ لئی حضرت صدیق اکبر فکر مندے ہو گئے ان آقا دے وحی نازل ہونا لگ پئی ہے دیکھو اج میری بچی دے نصیباں دا کی بنے گا اج اللہ کی فیصلہ کردا ہے کیڑے ویلے وحی نازل ہو گئی میرے آقا نے چادر اتاری اللہ نے قرآن دی سورہ نور وچ 18 آیتاں مایا شادی او پاک بازی وچ اتار دتیاں میرے آقا نے چادر اتار کے فرمایا عائشہ مبارک ہوے تیری برات تیری گواہی اللہ نے عرشاں تے دتی ہے امایا چیخ مار کے رون لگ پئیاں اللہ نے ارشاد فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ نے فرمایا پلید عورتاں پلید مرداں واسطے پلید مرد پلید عورتاں واسطے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک عورتاں واسطے نہیں اللہ نے فرمایا عائشہ تو تے ہے ہی بری ہے اللہ نے فرمایا ھذا بہتان عظیم اللہ نے فرمایا بڑا بڑا الزام ہے اما عائشہ دی شان وچ قرآن دیاں 18 آیتاں آ گئیاں اور نوجوانوں میاں بیوی دی لڑائی ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں انہوں بلاؤ جن نے رشتہ کرایا ہے جن نے رشتہ کرایا ہے انہوں نبی دے گھر وچ گل ہو گئی اللہ فرما کوئی نہ بولے رشتہ میں کرایا ہے نوجوانوں اما عائشہ رونے لگے پئیاں ماں کہن لگی بیٹی نبی پاک دے قدم پھڑ لے تے سرکار دا شکریہ ادا کر او بھی بڑیاں نازاں والیاں سن کہن لگیاں انہاں دا شکریہ کیوں ادا کراں میں اس رب دا ہی کرن لگیاں جن نے میریاں گواہیاں دتیاں نے سجدے چ رو کے اللہ دا شکریہ ادا کیتا او لوگوں جب یوسف علیہ السلام تے الزام لگاؤ تے یوسف دی گواہی ایک بچے کھلوں کرائی گئی جب مریم تے الزام لگا گیا تے عیسیٰ بچپن جماع دی گواہی دیتی گئی الزام محمد حمیرہ تے لگیا رب دیاں عرشاں تو گواہیاں آئیاں ہن قرآن جب تک دنیا پڑھ دی رہے گی جدو انہاں سورہ نور دیاں 18 آیتاں دی باری آوے گی قیامت تک لوگ عائشہ صدیقہ دیاں عفت طہارت پاکیزگی دیاں او گواہیاں پوری کائنات قرآن پڑھ پڑھ کے دے گی پڑھ پڑھ کے دے گی میری ملت دے نوجوانوں پیار تے اگے ہی بڑا سی پر جدو قرآن دیاں آیتاں اتریاں نا عائشہ صدیقہ میرے آقا دی ہور لاڈلیاں ہو گئیاں اور لاڈلیاں ہو گئیاں یہ واقعہ تے بڑا تفصیل والا سی دل سی کدے مفصل بیان کرا مگر چلو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے عائشہ صدیقہ دی بارگاہ چے ساڈی انہاں دے پتراں دی حاضری مقبول ہو جائے قیامت نو جدوں نبی پاک گناہگاراں دی شفاعت کرن اللہ کرے ساڈی او امی ساڈی سفارش کر دے تے حضور دی شفاعت نصیب ہو جائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین